ایک اور عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اس سے جو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپ کے کیے ہوئے سب کے سامنے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہم سب جانتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا کہ صلاۃ التسبیح روز پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ہر جمعے کو صحیح، نہیں تو ہر مہینے صحیح، سال میں ایک دفعہ صحیح، اچھا کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ تو صلاۃ التسبیح ایک ایسی نعمت ہے، 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور ان چاروں رکعت میں ٹوٹل ملا کے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آگے جوڑ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اور 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے پڑھنے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تاہم بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں تو لکھا ہوا سارے گناہ، لیکن سارے سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تاہم یہ بہت بڑی عبادت ہے، کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، اور محدثین، تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء فقہا 1400 سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ سن لیجئے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت ہم صلاۃ التسبیح نفل نماز کی نیت کر لیں، بس دل کا ارادہ بہت کافی ہوتا ہے۔ اور پہلی رکعت میں ہم کیا کریں؟ سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ جو ہے نا وہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ تو کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25 ہو گیا۔ اس کے بعد انسان رکوع میں جائے گا تو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، کتنا ہو گیا؟ 35۔ اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہوگا قومے میں تو 10 دفعہ اس میں پڑھ لیں، کتنے ہو گئے؟ 45۔ اس کے بعد یہ سجدے میں جائے گا تو دونوں سجدوں میں 10 پڑھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب یہ جلسے میں بیٹھے تو تب 10 پڑھے۔ تو 45 اور 30 کتنا ہو گیا؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 ہو گیا۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھے گا، دوسری تیسری اور چوتھی میں ثنا نہیں پڑھے گا۔ اب کھڑا ہو کے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر آگے ہر رکن میں 10 دفعہ پڑھتا چلا جائے، خود بخود جو ہے نا یہ 75 ضرب 4 300 ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے۔ اب کسی کو اگر یہ شبہ ہو کہ بھئی میں نماز میں گنتی کیسے گنوں، تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ آپ نے جب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا تو اپنی انگلیوں کو دبا لیں، جیسے انگوٹھے کو دبا لیا، اس کو دبا لیا، ایک دفعہ پڑھا اس کو دبا لیا، دوسرا اس کو دبا لیا، پھر اس کو دبا لیا، ہلکا ہلکا سا غیر محسوس انداز سے، تو 5 یہ ہو جائیں گے، پھر 6 7 8 9 10 ہو گئے، پھر یہ 5 ہو گئے پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ تو 5 اس کو دبا لیا، 5 دفعہ اس کو دبا لیا، الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے، تو گنتی بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ جب ہم صحیح سیکوینس سے سمجھ کے پڑھیں گے تو غلطی کا امکان ہی نہیں، بڑے آرام سے 300 تعداد خود بخود آٹومیٹک پوری ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، اب 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس نے جناب کہا اللہ اکبر، گیا رکوع میں، 10 رہ گئی، اب کیا کریں؟ سجدے میں رہ گئی، پڑھنی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی، اور پھر جناب اٹھ گیا، نہیں پڑھ سکا۔ اگر کوئی کمی رہ جائے تو کیا کرے؟ اگر انسان کی کوئی کمی رہ جائے تو رکوع میں سجدوں میں پوری کر لے۔ جب رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے جلسہ قومہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں پوری نہ کرے۔ مثال کے طور پر پہلے سجدے میں 10 کی 10 بھول گیا، نہیں پڑھی، اب یہ بیٹھا، اب 10 دفعہ پڑھے، اب 20 نہ کرے، دوسرے سجدے میں 20 کر لے۔ قومہ اور جلسہ یہ رکوع اور سجدوں سے ذرا مختصر ہوتے ہیں نا، تو ان میں تو وہی تعداد رکھے جو 10 10 کی ہے، جو کمی ہے وہ رکوع میں پوری کر لے، سجدے میں پوری کر لے، اس طرح سے پورے کر لے۔ اب اگر آخری رکعت میں رہ گئی ہے، 3 رکعتیں ٹھیک ہو گئیں، چوتھی رکعت میں سجدے میں پڑھنی تھی، اور جناب پہلے سجدے میں پڑھ لی اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہے بیٹھ کے وہ بھی پڑھ لی، اب آخری سجدے میں بھول گیا کہ 290 ہو گئی، اب کیا کرے؟
اب نئے سرے سے پڑھے نہیں، اب یہ تحیات سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لے، تعداد پوری کر لے، پھر تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لے۔ اچھا، صلاۃ و تسبیح نفلی نماز ہے، نفل نماز باجماعت نہیں، اکیلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آتی نہیں ہے اس لیے ہم باجماعت پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے نماز کے علاوہ؟ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کسی مسلمان کو، ایسا مسلمان جس کو نماز آتی ہو کہ یہ 4 کلمے نہیں یاد ہوں گے؟ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس کو بھی نماز پوری آتی ہے اس کو آتے ہی ہوں گے۔ تو یہ کہنا جی ہمیں آتی نہیں، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ اچھا چلو نہیں بھی آتی تو اس کو سکھا دیا جائے، اپنے پیچھے کیوں لگا کے رکھیں؟ بھائی تم یہ رکھو، رات کو تنہائیوں میں پڑھو، ہر جمعے کو پڑھو۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے انسان فکر مند ہو اور اس کو بھی پڑھتا رہے۔ اگر ہر جمعے کو پڑھ لے تو اچھا، مہینے میں پڑھ لے، کوئی نہ کوئی ترتیب رہنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو تو صلاۃ و تسبیح کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔